बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, हुकूमत ने शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी से जो मुतल्लिक अपील है उसे वापस ले लिया, जबकि अपोजिशन लीडर का जो शहबाज शरीफ साहिब हैं उन्होंने भी तौहीन अदालत की पैरवी न करने की यकीन दहानी करवा दी है। उसके बाद फिर अदालत की तरफ से जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे रिमार्क्स भी सामने आए हैं। इसी से आज गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर दानिश्वर कालम नगार तजियाकार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, ये जितनी भी सूरत हाल देखें इसमें कुछ पॉइंट सामने आते हैं। सबसे पहले तो मैं ये आपसे यानी कि पॉइंट लेना चाहूँगा कि क्या देख रहे हैं कि ये सब कुछ सडन होता रहा, एक तो ये है, उसके बाद फिर रिमार्क्स कुछ आए उन पर भी गुफ्तगू करेंगे। देखिए, रिमार्क्स जो मीडिया ने ज्यादा उछाले हैं वो जो जस्टिस इजाजुल एहसन के हैं। अच्छा, हर जज की एक बैकग्राउंड होती है। अमेरिका में तो डिस्कस कहते हैं कि ये डेमोक्रेट है, ये रिपब्लिकन ने नॉमिनेट किया हुआ था, इसका ये मजाज है। हमारे यहाँ रवाज नहीं है और आमतौर पर इसको अच्छा नहीं समझा जाता। जो जज लाहौर हाई कोर्ट के जिन्होंने फैसला दिया था बाकर नजवी साहब, उनके बारे में ये जब उन्होंने मॉडल टाउन की रिपोर्ट पेश की थी तो शहबाज शरीफ को बल्कि बख्शा नहीं था। इस केस में वो इसके सरबराह थे, उन्होंने उनको अलाउ कर दिया मुल्क से बाहर जाने का। लेकिन उस पर एतराज़ात इस तरह, जो जस्टिस इजाजुल हसन हैं वो उन 5 रुकनी बेंच के रुकन भी थे जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया। 2 तो आसिफ कोसा साहब थे और ये हमारे जस्टिस गुलजार अहमद साहब थे। इन्होंने तो छूटते कह दिया कि इसको नाअहल करो। उन्होंने कहा कि नहीं, GIT बनाओ। फिर शायद ये मॉनिटरिंग जज भी रहे हैं, ये जो मुकदमे का फैसला किया इजाजुल हसन साहब। हाँ, और इनका एक बैकग्राउंड है, जहन है। जब मुकदमा वहाँ गया होगा तो इन्होंने सोचा होगा कि क्या फैसले आते हैं, लेकिन फैसले इस तरह आते नहीं हैं। जैसे मैंने कहा, नजवी साहब ने मॉडल टाउन के मुकदमे पे जो फैसला दिया था उसमें शहबाज शरीफ के बारे में ज़रा सख्त एक रिमार्क्स थे, इसमें उन्होंने बेल कर दिया। और इजाजुल हसन साहब के जो रिमार्क्स थे वो बड़े मज़े के थे। उन पर पूछा उन्होंने कि भाई आपने ये कभी हुआ है कि एक ही दिन में मुकदमा आता है, 2 घंटे में लगा दिया जाता है, 3 घंटे में सुन लिया जाता है, 9:30 आता है, 11:30 और छुट्टी करा दी जाती है। इस तरह के सवाल पूछे जिसको हाईलाइट किया गया। लेकिन सज्जाद अली शाह साहब ने, जो दूसरे जज थे साथ, उन्होंने दूसरे तरह के रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि भाई पहले माजी में कभी हुआ है कि ऐसे पूछा उसके वकील जो थे इनके साहब कि कभी हुआ है कि इतनी जल्दी से बेल आधे घंटे में ग्रांट कर दी गई होगी। उन्होंने कहा 20 बार तो मेरे साथ हुआ, दर्जनों बार, और आपके साथ तो कई बार हुआ होगा, आप बड़े वकील हैं। और बेशुमार वाक़यात होते हैं कि जबकि बेल का यानी कि रिलीफ का मतलब होता है कि फौरन दिया जाए। और इसमें मसला ये था कि जुमे का दिन था और उसके बाद 11 दिन की छुट्टियां थी, बिल्कुल, तो कर दिया। इस तरह के 2-4 सवाल हुए तो गालिबन वो कहते हैं कि ये उससे पहले अटॉर्नी जनरल साहब कॉन्टेस्ट कर रहे थे कि अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया हाई कोर्ट से तो क्या है, आप मुकदमा जहाँ लड़े। लेकिन जब ये दलाइल आए तो उनको शक पड़ा कि ये मुकदमे का फैसला कुछ भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि एक जज कुछ लिखे, दूसरा जज कुछ लिखे, और फिर फैसला सुप्रीम कोर्ट में दर्ज नहीं होता कि रेफरिंग जज पे जाए, लेकिन कुछ सूरत पैदा हो जाए। तो उन्होंने इस ख्याल से विड्रॉ कर लिया। लेकिन हमारा मीडिया एक जो साइड थी वही बयान की। जज तो पूछते हैं, रिमार्क्स देते हैं, पूछते हैं, लेकिन उनका मकसद होता है सच को गुलवाना। बिल्कुल। अगर इजाजुल हसन ये कह रहे थे कि भाई ऐसा होता है, ये यूं, उनका मतलब था कि इनके दिल में शक होगा तो वो उसको बयान करें। दूसरा वकील जवाब देगा। दूसरे वकील ने दूसरी बात पूछी कि इतनी जल्दी रिलीफ नहीं मिल रहा। तब उन्होंने कहा जी आपने कई बार लिया है, मैंने लिया है, इसमें तो कोई अनहोनी बात नहीं है। और आखिरी दिन था, आगे 11 दिन की छुट्टियां थी, अगर वो उस दिन रिलीफ ना देते तो 11 दिन लग जाते। और ये गलत है कि उसी दिन पेश हुआ, एक दिन पहले पेश हुआ है, उस दिन एतराज लगा है। अगले दिन वो जब हमने कहा कंटेस्ट करना चाहते हैं, कंटेस्ट हुआ, उन्होंने कहा कि फलां फल पूछा, एडवोकेट जनरल को बोला, फलां को बोला, और सारा फैसला दे दिया। तो इस तरह की सारी बहसों के नतीजे के तौर पर अब बहस ये चल पड़ी होगी, चल पड़ी है। वैसे मैंने सारा सोशल मीडिया नहीं आजकल बहुत तेजी से देखता मैं, लेकिन चल पड़ी होगी कि भाई ये कोई डील हो गई है। ये बात है, बिल्कुल, ये हो गया की तरफ। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या हुकूमत से मिलकर उनको अब इजाजत दी जा रही कि बाहर जाए। हुकूमत से इमरान खान नहीं है बल्कि एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, अब फिर यानी कि चेंज हो गया, यानी कि ये मतलब ये जा रहा होगा, उस पर डिस्कस हो रहा होगा, मैंने नहीं फॉलो किया। क्योंकि आज सुबह एक बड़े अच्छा
ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور تجزیہ کار افتخار احمد صاحب نے، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے. افتخار صاحب موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم افتخار احمد صاحب. وعلیکم السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر ہے. ہم مقدمہ آج جو شہباز شریف کا سپریم کورٹ میں تھا تو میں ایسے مذاق میں کہہ رہا تھا کہ اب بحث شروع ہو جائے گی کہ گورنمنٹ سے مل گئے، ڈیل ہو گئی، فلانا ہو گئی، یا بہت سی باتیں. لیکن وہاں ججز کے ریمارکس دو طرح کے آئے ہیں. ایک تو اعجاز الحسن صاحب کا ہے، ان کی بھی ایک خاص ذہن ہے، بیک گراؤنڈ ہے کہ بھئی اتنی جلدی کیسے ریلیف مل جاتا ہے. دوسری طرف سجاد علی شاہ صاحب نے یہی پوچھا ان کے وکیل سے. انہوں نے کہا 20 بار آپ نے لیا ہے، سینکڑوں بار لیا ہوگا، اور 20 بار تو میں نے بھی لے لیا ہے. تو یہ جب اس طرح کے مارکس آئے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس پر سرکاری وکیل نے فوراً وڈرا کیا مقدمہ کہ کہیں خدا نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فیصلے آتے آتے کچھ اور بہت کنفیوژن پیدا ہو جائے. آپ کو سارے معاملے میں لگتا کیا ہے، کیا صورت ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ صرف شہباز شریف کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن میں پٹیشن گئی اور ایک دن میں ریلیف مل گیا. یہ وکیل حضرات بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیسے ریلیف لیتے ہیں، اور وہ لیتے رہتے ہیں ریلیف. اگر انہوں نے اس کے واشگاف الفاظ میں جج صاحبان کو بتا دیا تو پھر صاحب کہ جج صاحبان نے بھی سوچا ہوگا کہ بھئی یہ تو نیا ہی ایشو کھڑا ہو جائے گا. ہم جو اس کے بعد 11 چھٹیاں تھی، نہیں 11 چھٹیاں بھی سر، اس کے بعد یہ کہ نیا ایشو کھڑا ہو جائے گا. جب میں آپ جج ہوں اور میں کہوں کہ جناب آپ میرے پہ تو تنقید کر رہے ہیں کہ میرا کیس صبح سنا کے شام فیصلہ ہو گیا، فلانے 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 کیس میں جج صاحب آپ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے، تو آپ کی پوزیشن بڑی امبیرسنگ ہو جائے گی نا. انہوں نے اس امبیرسنگ پوزیشن سے بچنے کے لیے کیا افسوس ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہماری جوڈیشری کو اس قسم کی ڈبیٹ میں اپنے آپ کو لانا بھی چاہیے. ایمانداری کی بات ہے. اور اس قسم کے سوال ریز کر کے پھر جواب تو کوئی نہ کوئی ملے گا ان کو. اس ملک میں پرابلم یہ ہوگی ہم جس کو جواب دیتے ہیں نا وہ آپ کو دشمن بن جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے خلاف ہیں، آپ اس ادارے کے خلاف ہیں اور آپ بڑے غلط آدمی ہیں. یہ عجیب رویہ پیدا ہو گیا، یہ بڑا افسوسناک رویہ. بھائی اگر میں جج ہوں اور میں نے کچھ مقدمات میں فیصلہ کیا تو لوگ تو مقدمات کو بھولتے نہیں ہے نا، رپورٹ ہوتے ہیں. یہ جسٹس اعجاز الحسن وہی 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا، اور غالباً مانیٹرنگ جج بھی یہی تھے. سر مانیٹرنگ جج نے جو پہلے جو زمانہ تو یہ مانیٹرنگ جج کا علیحدہ فیصلہ تھا، پھر 3 ججز بنے والے، مطلب اس کا فیصلہ 4 ججز نے کیا نا. تو پھر ان کو اگر اپنے جو بردرز ہیں ان پہ اعتماد نہیں ہے اور ان کی قابلیت پہ اگر شکوک پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ شک کی جو بیماری اور شک کا جو یہ وائرس ہے یہ پورے کے پورے ادارے میں چلا جائے گا. پھر نہیں اس طرح تو جب باقر نجفی جو کہ ہائی کورٹ کے بینچ کے تھے انہوں نے ماڈل ٹاؤن کی انکوائری میں شہباز شریف کے بارے میں کچھ نیگیٹو ریمارکس دیے تھے، لیکن جہاں وہ انہوں کا فیصلہ دوسرا تھا. تو جج ہوتا ہے جب وہ بیٹھتا ہے تو پھر وہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے. سر جی میں تو صاف بات کہوں گا، میں ایک برا آدمی ہوں. میں تو کہتا ہوں خدا کے واسطے اس ملک کے ادارے اگر ہمارے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں، فائدہ لیتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں، بنگلے لیتے ہیں، تو اللہ رسول کا واسطہ ہے جس آئین کے تابع وہ عرب اٹھاتے ہیں، جس آئین میں جو میرے بارے میں لکھا ہوا ہے، جو اصول کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جو ایک غیر جانبدارانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے، بیوروکریسی کے لیے، ججز کے لیے اور انتظامی ڈھانچے کو چلانے والوں کو لکھا ہے وہ کریں. فریق مت بن جائیں، ٹھیک بات، کیونکہ فریق بنتے ہیں پھر نقصان سب کا ہوتا ہے. ان کے ادارے کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے اور جو عوام ہے ان کا بھی اعتماد اٹھ جاتا ہے، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا. اچھا چلیں ہم 1 منٹ کے لیے جیسے لوگ گپ شپ لگاتے ہیں ہم بھی گپ شپ لگانے کے انداز میں سمجھ لیں کہ شہباز شریف کو کچھ تھوڑی سی سہولت مل رہی ہے باہر جانے کی، دی جا رہی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ڈیل ہو گئی فلانا ہو گیا. اگر بات ڈیل کی نہیں ہے، ڈیل کہو گے تو این آر او اتنے زبردست این آر او کے خلاف بولتے ہیں. آج ان کا ایک میں دیکھا تھا، ایک ان کا جو اسپوکس پرسن ہے ٹی وی پروگرام میں 7 تک باتیں کر رہا تھا، میں تو حیران رہ گیا، پنجابی اردو ساری زبانوں میں. بات یہ ہے کہ ملک کے جو مسائل ہیں ان کا حل تو کوئی نکلنا چاہیے نا. کیا ہے، میں اس وقت اپنے گھر جا رہا ہوں، میرے دائیں اور بائیں سڑک کے اوپر جو بیڈ گورننس ہے وہ منہ بول رہا ہے. میرے لاہور شہر کے اندر 2 ارب روپے سے زیادہ یہ ریڑھیوں والوں سے، چھابے والوں سے اور جو انکروچمنٹ کرائی ہے اس سے یہ کماتے ہیں. میرا یہ الزام ہے. اب مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے ان کو انکروچمنٹ ختم کرانی پڑے گی، نہیں کرانی پڑے گی. آپ نے لاہور کو سبز بنانے کے لیے بہت کام کیا ہے، آپ اس تنظیم میں بہت سب سے زیادہ افیکٹو آدمی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اب جو ہو رہا ہے حال وہ آپ کے سامنے ہے. صرف اس کا نہیں کہ ہمارا سبزہ ضائع کر رہے ہیں، سڑکیں، انکروچمنٹ، جو بی آر ٹی اس کے جو ہے جو اسٹیشن ہے ان کے ٹوائلٹ، ان کے پینٹ، ان کی چھتیں اڑ گئی ہیں. یہ دیکھیں یہ گورننس بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ مسائل پیدا ہوں گے. ان مسائل کو میں قومی مسئلہ سمجھتا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں میں بیوقوف ہوں اور جاہل ہوں،
میں شہر کی بات کرتا ہوں. شہر آپ کا ایک ملک ہوتا ہے, ملک ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا کہ ہم سارے مل کے ایک ایسا سماج بنانے کی کوشش پھر اثر نو کر لیں کہ کچھ بہتری آ جائے. اور اس کے لیے شہباز شریف کا اور اس کی پارٹی کا رول لازمی ہے. اس کی پارٹی کو باہر رکھ کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نہ صرف اس کی پارٹی, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ایک زمانے میں پی ڈی ایم میں اکٹھی تھی, ان کو پھر بگا دیا گیا, ان کی آپس میں اختلافات کروا دیے گئے. ان سے ڈائیلاگ کرنا پڑے گا ملک کے استحکام کے لیے اور ایک نیشنل ایجنڈے کے لیے. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں نا اس کے پی ٹی آئی کے دوست ہم راستے میں دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے, میں ان کو کیا کہوں, میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ کہتے ہیں یہ ہم نے آج ان کا ایک 100% 2 خاندانوں کا نام لے کے کہہ رہا تھا کہ ہم یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں. اور بھائی 3 سال تک تمہیں موقع ملا اور آج 3 سال لے لو, کیا چاہتے کیا ہو کہ ان کی آڑ میں ہم سب کو تم تباہ کر دو, ہمارے تمام اداروں کے ڈھانچے کو تباہ کر دو. اور یہ جو ہمارے خلاف بل لانا چاہ رہے ہیں, آرڈیننس لانا چاہ رہے ہیں, تو فواد نے بھی ڈسکاؤنٹ کر دیا غالباً. کیا ہے, ہاں اس نے غالباً اپنی کوئی نجی محفل میں کہیں بات کی ہے. نہیں جی, نجی محفل سے زیادہ آج انہوں نے مجیب شامی صاحب کے اور اجمل جامی کے پروگرام میں کہا کہ یہ جی آپ کو کسی نے واٹس ایپ بھیج دیا, آپ اس پہ شروع ہو گئے. وہ غالباً فرق حبیب نے انٹرویو دیا عرب نیوز کو, وہ بھی انہوں نے بعد میں بیان کر دیا کہ اس انٹرویو میں اس نے یہی بات لکھی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. ساری یہ باتیں چھپی ہمارے پاس ہے, پرنٹ آؤٹ ہم نکال کے ان کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے گھر میں پرنٹ آؤٹ بنا لیے ہیں, یہ ساری کی ساری لینگویج ہم نے بنا لی ہے اپنے استعمال کرنے کے لیے. یہ بات کر رہے ہیں لوگ, یعنی کہ یہ یو ٹرن اس کا لیتے ہیں جب ان کو گالی پڑ جاتی ہے. فائدہ کیا یو ٹرن کا پھر؟ ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات ہے. بہت اللہ آپ کو بھی خوش رکھے جی. آپ ماشاءاللہ بہت جرات کے ساتھ بہت بے باک تجزیہ کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جی, بہت شکریہ. آپ راستے میں ہیں, اس کے باوجود جی آپ آئے, یہ بڑی مہربانی آپ کی, بڑی صاف بات کی. دیکھیں میں نے ایک مثال دے رہا ہوں کہ باقر نجفی کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے شہباز شریف کے بارے میں جو رپورٹ لکھی اس میں ایسے ہی چلتے چلتے ایک رماس ایسا دے دیا جو کہ اب دوسرے لوگ جو تھے اس زمانے میں شور مچایا کرتے تھے شائع کرو رپورٹ, وہ ایسے رماس نہیں تھے. ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں بھی ہو, ذہن میں ہو کہ پتہ نہیں ان کے پاس مقدمہ بھیج دیا, یہ کیا فیصلہ دے گا. لیکن انہوں نے آدھے گھنٹے میں کہا کہ بھئی کیا ہے, جانے دو ان کو, کیا مسئلہ ہے. اگر دوسری طرف دیکھیں تو وہ شہباز شریف کسی آدمی کی موومنٹ کو اس لیے نہیں روکا جا سکتا کہ اس پر کچھ الزامات ہیں. الزامات فوجداری کے بھی نہیں ہیں, الزامات تو یہ اس سے کارپوریٹ سیکٹر کے ہیں, اور ابھی آپ ایک بھی ثابت نہیں کر سکے. نقل و حرکت پر اس کی پابندی نہیں لگائی ہے, یہ بھی. تو کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ مفاہمت کی طرف آ رہے ہیں شہباز شریف, یا اس مقدمے کے فیصلے سے تو مفاہمت ڈیل کوئی لفظ نہیں. انہوں نے گزشتہ روز بھی بیان دیا نا کہ نواز شریف کے اگر مجھے پاؤں بھی پڑھنے پڑے میں پاؤں پڑ جاؤں. وہ پاؤں پڑھنے پڑے, ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ پاؤں کس بات پہ پڑیں گے. ان کو یہ منانے کے لیے کہ ذرا جھک جاؤ, یا کس لیے پڑیں گے. انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ شاید وہ جا کے بھائی سے کہیں کہ یا تو مجھے انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دو, اور کہا جا رہا تھا کہ ورنہ وہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ بھائی جان میں ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں, آپ جس طرح چلانا چاہیں چلا لیں, یا مجھے آپ کام کرنے دو. اس کا فائدہ تو کرایا انہوں نے. جب نواز شریف لندن گئے ہیں تو ابھی پہنچے نہیں تھے کہ وہ سلمان شہباز نے ان کا جو بیٹا ہے ٹویٹ کر دیا, تو پھر وہ لٹک گیا. دیکھا نواز شریف نے بڑا, ہمارے شہباز شریف صاحب نے کیا کام دکھایا, تو وہ لٹک گیا. بالکل بھی کرتے ہیں نا بہت سے لوگ. ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار میاں سیف الرحمان صاحب نے. میاں سیف الرحمان صاحب ہیں. السلام علیکم میاں صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جناب میر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جناب؟ اللہ کا شکر ہے جناب. ہم بات کر رہے ہیں شہباز شریف کو جو آج سپریم کورٹ کی طرف سے ایک طرح کا ریلیف ہی ملا نا جی. وہاں 2 ججز کی رائے مختلف تھی. جسٹس اعجاز احسن کہہ رہے تھے کہ کیا اتنی جلدی ہو جاتا ہے جس طرح لاہور ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہے, اور سجاد علی شاہ دوسری بات پوچھ رہے تھے کہ یہ اتنی آدھے گھنٹے میں ریلیف پہلے کبھی ماضی میں نہیں ملی. تو انہوں نے, ان کے وکیل نے کہا جی آپ کو 20 بار ملی ہے, مجھے بھی درجنوں بار ملی ہے, ایسا ہوتا رہتا ہے. تو یہ ساری صورتحال دیکھ کے انہوں کا کہنا یہ ہے کہ اٹارنی جنرل نے کیس واپس لے. آپ کیا کہتے ہیں سارے کیس پر, آپ کی کیا؟ ہاں یہ ہے جی, دیکھیں اصل میں ہمارا ملک ہے وہ قانونی, میرا خیال ہے کہ بحث مباحث کا ایک باقاعدہ میں سمجھتا ہوں ایک پورا ایک سلسلہ یہاں چل پڑا ہے, اور یہ زیادہ گڑبڑ ہوتی رہی ہے ماضی میں, اور ماضی قریب تک بھی ہوتی رہی کہ عدالتوں کا بے جا استعمال کیا گیا کسی حریف کو روکنے کے لیے, کسی کو بھیجنے کے لیے. کبھی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے, کبھی کوئی انٹرپریٹیشن بھی طرح طرح کی ہیں. ہمارے تو اب کئی قانون کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں
کہ ایک ہی وقت میں اگر ایک ہی عدالت میں ایک ہی طرح کا کیس کو مختلف اشخاص مختلف بیک گراؤنڈ والے پس منظر والے دے دیا جائے تو دو مختلف فیصلے آ جائیں گے. حالانکہ یکسانیت کا اصول بھی یہاں اطلاق ہوتا ہے. لیکن ریلیف والی بات آپ کی صحیح ہے کہ ان پرنسپل میں سمجھتا ہوں کہ ان پرنسپل یہ اصولی طور پہ ایک طرح کا ریلیف ہے کہ یعنی یہ جس طرح کے سپریم کورٹ کا آج جو بحث ہوئی ہے وہاں پہ اٹارنی جنرل کو یہ سوال بھی کیا گیا کہ اب یہ ان کو روکنے کے لیے جب ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اور وہ باقاعدہ ایک طرح ہائی کورٹ کے آرڈر کی توثیق کی ہے یعنی اس کو اگر دیکھا جائے تو لیکن ساتھ فواد چودھری صاحب کا اگر بیان دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو مقصد پورا ہو گیا تھا, ہم نے اٹارنی جنرل نے تو وہ واپس لینی تھی چونکہ ای سی ایل میں ہم نے نام ڈال دیا. یہاں پہ لوگ اصل میں اس چیز پہ غور کر رہے ہیں کہ ایک طرف ہائی کورٹ ریلیف دے رہی ہے اس کو, جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ایک کاؤنٹر بلاسٹ ہوتا ہے, ایک ایسی ڈیوائس ہے, ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ اگر کسی کو ریلیف مل رہا ہے تو ریلیف کو روکنے کا یعنی وہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جی آپ ایک رد عمل دکھاتے ہیں اس کا. یہ تو میلافائڈی ثابت ہو جائے گا, پھر میلافائڈی ہو جاتی ہے جی بالکل. یعنی ایک طرح آپ کہہ رہے ہیں جی قانون نے یعنی قانون کی ایک بہت بڑی عدالت جسے عدالت عالیہ کہتے ہیں ہائی کورٹ نے 3 ججز نے بیٹھ کے ایک فیصلہ دیا جس میں ان کو اور پھر یہ کہ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ 8 ہفتے کے بعد واپس آئیں گے. ٹھیک ہے نا, ہائی کورٹ وہ ایک طرح ضمانت کا جیسے ہوتا ہے کہ جی ہم مطمئن ہے کہ یہ شخص بھاگے نہ کہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ شہباز شریف نے تو اس وقت کمان سنبھالی ہے نون لیگ کی, وہ تمام تر شین مین کی بحث مباحث کے باوجود وہ اپنی اس پارٹی کو چھوڑ کے کیوں جائیں گے؟ یہ ان کی پارٹی پاکستان کی ایک میجر بڑی پارٹی ہے, ان کا یہ مقصد ہی نہیں ہے, ہمارے اپنے ذرائع بھی کہتے ہیں کہ ان کی تو خواہش ہے کہ میں باقاعدہ یہاں پہ بیٹھ کے اس کو منظم کروں کیونکہ بھائی یہ ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا گیا, وہ کوئی باوجود وہ ایک دم فوری آ نہیں پا رہے اور یہاں پہ جو ایک یعنی ایک طرح کے اختلاف کو بھی ایک شدت دی گئی ہوا دی گئی ہے. تو اس حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے میں اس کو پارٹی کو اسٹرینتھن کروں, ری آرگنائز کروں اور جاؤں بھی اگر تو اپنے علاج معالجے کے لیے جانا. دیکھیں جی 2003 سے ان کو یہ مرض اتنا لاحق ہے, موذی مرض ہے یہ. باقاعدہ انہوں نے ہمارے اخبار میں کالم لکھا تھا, ہر 6 مہینے چیک اپ کراتے ہیں وہ جی جانا پڑتا ہے. کوئی ان کے بہت سارے مسائل ہیں اور اس میں عدالت نے مطمئن ہو کے ہائی کورٹ نے مطمئن ہو کے ان کو اجازت دی تھی, انہوں نے کاؤنٹر بلاسٹ کیا. اب وہ اس میں بلکہ وہ کہہ بھی رہے ہیں, اب میرا تو خیال ہے عدالت عظمیٰ کو اس چیز کا نوٹس بھی لینا چاہیے کہ ان کے وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو مقصد پورا ہو گیا. اس کا مقصد کہنے کی تو یہی بات ہے کہ ہائی کورٹ انہیں ریلیز دے رہا ہے 8 ہفتے کا, آپ مقصد پورے کر رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب انتقام کی سیاست, کسی کو روکنا, بیماری میں دباؤ ڈالنا, تو یہ تو ملٹری ڈکٹیٹر کے ہتھکنڈے ہوتے تھے. میرا خیال ہے ایک منتخب حکومت تو اس طرح کے ہتھکنڈوں پہ نہیں آتی. تو آپ تو پھر ظاہر ہو رہے ہیں, پھر ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے میاں صاحب, بہت شکریہ آپ کا جی. بہت کم لفظوں میں آپ نے بہت ساری باتیں کر دی, بہت شکریہ آپ کا جی. بات بڑی سمجھ آ گئی, بات ایک ہی ہے جی. وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو ہو گیا, ہمیں جب اس فکرے کو ہی اگر وہ کورٹ میں پیش کر دیں گے تو اسی سے نظر آتا ہے کہ میلافائڈی ہے, بدنیتی پر مبنی ہے. وہ میلافائڈی ہم ایسے کہہ جاتے ہیں جیسے اردو کا لفظ ہے, بدنیتی پہ مبنی ہے, یہی سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میر صاحب. آگے بھی بڑھیں گے مگر ایک بریک کے بعد, بریک کی جانب مجھے جانا ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. میر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں, بجٹ آ رہا ہے اور گرما گرمی بڑی نظر آ رہی ہے حکومت کی جانب سے, اپوزیشن کی جانب سے, کیا بنتا دیکھ رہے ہیں؟ بجٹ آنے سے پہلے انہوں نے 2-3 باتوں کا اعلان تو کر دیا ہے. شوکت ترین صاحب ایک تو لے آئے انہیں, یہ بھی بجٹ ہی کی پیش نظر لے گئے ہیں, تفعیل ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ٹیکس لگانے کے لیے کہا, یہ میں اپنے پر ہم نہیں لگا رہے ہیں, ہم مہنگائی افورڈ نہیں کر سکتے. اور نمبر 2 کہ پاکستان کو گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے. چنانچہ دوسرے شاید وزیروں نے یہ کہا کہ اس بار 900 پتہ نہیں کتنے بلین کا ترقیاتی بجٹ ہے. اس حکومت کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی 200-300 بلین کا بجٹ رکھنا شروع کر دیا, جبکہ وہ 1 ٹریلین تک پہنچے ہوئے تھے نواشی والے. وہ میں پنجابی سٹائل میں کہہ رہا ہوں, نواشی والے. تو انہوں نے اپنی یعنی کہ ترقیاتی بجٹ اتنا بڑھایا تھا کہ اس کے نتیجے کے طور پر ہماری گروتھ بھی بڑھ رہی تھی. صحیح. یہ کہتے ہیں جی انہوں نے قریب ہوں گے,
खर्च करोगे जब तब सही है। तक। हमें इसी पर गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन किया हमारे मुआशार डॉक्टर कैस असलम साहब ने, जी लाइन पर मौजूद है। जी डॉक्टर कैस असलम साहब माशाल्लाह इस मामला पर बहुत गहरी नज़र भी रखते हैं और अवाम दोस्त जहन है उनका, इकोनॉमिस्ट वो हैं जो कि इन मसाइल को भी समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बोल रहे हैं? डॉक्टर कैस असलम साहब बोल रहे हैं? नंबर गलत मिल गया। अच्छा चलें दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करते हैं जी। अच्छा तो क्या देखने के फिर ये बजट में ये जो नहीं, एक तो ये बात सामने आई, दूसरी बात है कि ग्रोथ रखेंगे, दूसरी बात टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन असल बात है कि बजट इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अच्छा वो 4 था या 2 था इनका प्रोजेक्शन के इसकी ग्रोथ होगी, अब उन्होंने कहा 4.8 होगी, ऐसे 2 ने कहा। आज हमाद अजहर कहते हैं, वो मियाँ अजहर के बेटे बेचारे शरीफ से बच्चे हैं, वो कहते हैं कि जी हम 5% ग्रोथ अगली बार होगा। भाई अब 3.9 को 3.91 है, जिसको 4% कह के लुटियां डाल रहे हैं और दुनिया वाले कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। स्टेट बैंक कह रहा है 3% होगी और दूसरे लोग भी कोई इस मानने को तैयार नहीं है कि इतनी ग्रोथ होगी। ये कहते नहीं, इससे भी ज्यादा गंदम बड़ी हमारी बम्पर क्रॉप हुई है, 4 फसलें बहुत अच्छी हुई हैं और गाड़ियां बन रही हैं, हमारी ऑटोमोबाइल सनत बहुत तरक्की कर गई है। अच्छा ये कर जाती है, खासतौर मोटरसाइकिल बिकने लगते हैं। जब देहातों में फसल अच्छी होती है तो वो यहाँ तो कत्ल के मुकदमे बनते हैं उन दिनों में, बिल्कुल हाँ जी, यहाँ फिर उन दिनों में कोई मोटरसाइकिलें और ये चीजें जो है इसकी खरीदारी शुरू हो जाती है। गांव में जो मिडिल क्लास का एक जिम्मेदार होता है, उस पर 4 पैसे आते हैं। हमें ज्वाइन किया जी डॉक्टर कैस असलम साहब ने, हमारे मुआशात हैं जी जी, हम तो पहले ही उनसे मुखातब हो चुके थे, बस चला गलत बात हो गई। जी डॉक्टर कैस असलम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? हाँ बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। जब बजट कहते हैं मुमकिन आ रहा है, इसमें क्या, एक तो कहते हैं कोई 900 कुछ का वो तरक्याती बजट रखेंगे, कहाँ से लाएंगे पैसे? ये उन्होंने कर्जा तो लेना नहीं, वो नवाज शरीफ वाले तो कर्जा वर्जा ले लेते थे, सी पैक से ले लेते थे, कुछ और कर लेते थे और चला लेते थे। मतलब उन गाड़ी चलाई थी 5.6 था, फिर 6.2 होना था, फिर इस साल। देखें हाँ जी, मैं सर आपको जो इस वक्त खत्म होने वाला बजट है उसके कुछ अदाद शुमार बता देता हूँ, इनकी रिस्ट्रेंट्स बता देता हूँ, फिर खुद ही अंदाजा लग जाएगा। जो खत्म हो रहा है ना बजट जी, उसका 41% जो है 7.3 ट्रिलियन का वो बजट था, वो तो कर्जा वापस करने पे लगाया। फिर नेचुरली 22% जो है वो डिफेंस पे है, ठीक है, एंड सच फोर्थ। 7% सिर्फ था सिविल गवर्नमेंट के चलाने का, और 0.9 ट्रिलियन जो था वो डेवलपमेंट बजट था। अभी तो देखना है कि वो डेवलपमेंट कहाँ कहाँ हुई है, हमें तो नहीं नजर आई। मगर अब रिस्ट्रेंट्स जो हैं इस गवर्नमेंट को, जो बड़ा गवर्नमेंट भी देना चाह रही हैं, जो सरकारी अफसरों के पैसे भी बढ़ाना चाह रही हैं, वो रिस्ट्रेंट 3 हैं। पहला तो ये है कि आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस टैक्स कम करके करना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टमेंट हो सके, तो यहाँ आपको टैक्स कम करने पड़ेंगे। दूसरा, क्योंकि इलेक्शन ईयर आ रहे हैं तो टैक्स कम करने पड़ेंगे आपको बिजली के लिए या और चीजों के लिए, ताकि आपके लोगों को सस्ती चीजें मिल जाएं अगर आपने वादा किया हुआ है। आप इन दोनों के खिलाफ दूसरा हदफ है कि आपने बड़ा देना है बजट, और उस बड़े बजट में आपको टैक्स लेना पड़ेगा। तो इसको जगलरी जो है, जो आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, कि मेरा ख्याल है कि ये बैंक बोरिंग से चलाएंगे। अच्छा, बैंक बोरिंग से चलाएंगे जी। हाँ। जी अच्छा, इस दफा बैंक बोरिंग 1 ट्रिलियन थी। 1 ट्रिलियन हुई है जी जी, इस बजट जो खत्म हुआ है ना जी, उसमें 1 ट्रिलियन थी बैंक बोरिंग। सिर्फ ये है कि स्टेट बैंक से नहीं लिया इन्होंने, नहीं बैंकों से जी, वो है ना, वो तो और महंगा पड़ता है। 6.3 ट्रिलियन का इन्होंने वो रखा हुआ था, जिसमें 5.5 ट्रिलियन जो थे वो टैक्सेस थे, 2 ट्रिलियन डायरेक्ट टैक्सेस और 3 ट्रिलियन इनडायरेक्ट टैक्सेस, 0.5 यहाँ वहां से, और उसमें जो 4 ट्रिलियन इन्होंने इकट्ठा किया है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ गया है। अच्छा ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस से बहुत कम आया है इनको। ठीक है, तो आप खुद ही देख लें। तो मतलब ये टारगेट पूरा होता दिखाई नहीं देता, कर्जा लेने के बारे में भी शाही होंगे ये
अब आइंदा जी से अब देखें कर्जा तो इन पे बहुत बड़ा प्रेशर है ना जी कि वो बजट डिफिसिट भी कम करना है, वो भी फिर आपको अगर 42% पे चला गया कर्जा वापस करना तो और ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी इन द कॉन्टेक्स्ट। सो ये कहीं ना कहीं अब अगर आप 7.3 से 9 पे लेके जा रहे हैं ट्रिलियन पे अगला बजट, तो 2 ट्रिलियन बढ़ा रहे हैं ना जी। हाँ। वैसे तो मुझे लगता है कि 7.3 ट्रिलियन उन्होंने बिलियन उन्होंने खर्च कर लिया होगा, ये तो खर्च नहीं कर पाते। जी वो आप ये अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा तो असल सिचुएशन नजर आएगी ना जी। आपका जो इन्फ्लेशनरी रेट है वो कहीं 10.8 to 11% है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट है, और जिसमें कराची 98% है, लाहौर 10% है, गुजरांवाला 8% है, बाकी शहर इसके दरमियान है। हर शहर में महंगाई डिफरेंट किस्म की है। वो सारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो फर्क डालती है ना। ठीक बात है। और एक और भी इन्हीं की खबर है कि आपका जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो कहीं 39% कम हुई है पिछले कुछ महीनों में। ओह अच्छा अच्छा। चाइना से ज्यादातर आनी थी ना जी। हाँ ठीक बात है, ठीक है। और वहाँ चाइना थोड़ा सा शायद नाराज है किसी वजह से। कुछ ये भी इन्होंने भी नखरे किए ना सी पैक के बारे में। जी ये समझते थे ना कि जो पैसे नवाज शरीफ को दिए शायद वो पैसे निकलवा लें चाइना से।